وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما ہمارے دین قوم و ملت، سادات کرام، علماء اسلام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آپ قائد اہل سنت کے وفادار بنے نہ بنے، حضور محدث کبیر کے وفادار بنے نہ بنے، مگر جس نبی کے صدقے میں آپ کا وجود ہے اس نبی کی تو وفادار بنے. واہ. اور میرا یقین ہے کہ جو اس نبی کا وفادار ہوگا وہ کبھی ان کے نائبین کا غدار نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ اگر اپنے پیشواؤں سے، اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے وفاداری کریں گے تو ان کا فائدہ تو بعد میں ہو سکتا ہو، مگر آپ کا فائدہ پہلے ہوگا. ہوشیار تاجر اور عقل مند بزنس مین ہمیشہ ایک گوشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ اس کی دکان پر کوئی بھی آ جائے، اپنا کیسا ہی قریبی کیوں نہ آئے، مگر وہ اپنے نفع کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا. قریبی دوست آ جائے اور اس سے وہ بار بار کہہ رہا ہو، بھائی تم سے بہت قریب ہو، تم سے کیا نفع لینا، لیکن پھر بھی وہ نفع لیتا، خواہ ایک ہی پیسے کا نفع ہو، لیکن نفع لیتا. اگر وہ یوں ہی بغیر نفع کے اپنا سامان بیچتا رہے تو ایک دن دکان ٹوٹ جائے. قریب سے قریب آدمی اس کی دکان پر آئے مگر وہ نفع اس کی نظروں کے سامنے ضرور ہوگا. اسی طرح سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوشیار سنی وہ ہے جو کسی بھی ماحول میں رہے مگر اپنے اخروی نفع کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے.
آخرت کے نفع کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، وہ چاہے اپنوں کے ماحول میں ہو، چاہے غیروں کے دیار میں ہو، وہ کسی ماحول میں رہے، مگر اسے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہی آخرت کی کامیابیوں کا اصل زینہ ہے۔ بے شک بغیر رسول پاک کی وفاداری کے آخرت کی کوئی منزل کامیابی سے کوئی نہیں گزر سکتی۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ بات اپنی نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنی چاہیے کہ ہم نے نہ آج کے کسی عالم کا کلمہ پڑھا ہے، نہ کسی شیخ کا کلمہ پڑھا ہے، نہ کسی پیر کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ۔ سبحان قرآن فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے کلمہ پڑھنے والے، اے صاحب ایمان، تو ہر ایک کے پیچھے مت چل۔ قرآن کہتا ہے، خدا کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چل جو تجھے مجھ تک پہنچائے، اس کی اتباع کر۔ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف رجوع لائے، جو تجھے میرے محبوب کا وفادار بنائے اس کے پیچھے چل، جو تمہیں دنیا دار بنائے اس کے پیچھے مت چل۔ آدمی نفسانیت میں آ کر سچے علماء کی مخالفت کرتا ہے، سچے پیران عظام کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابیوں کے زینوں پہ چڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ یاد رکھیے گا جو عالم آپ کو دین سے دور کرے وہ حقیقت میں عالم دین نہیں، جو پیر آپ کو شریعت سے دور کرے وہ حقیقت میں پیر نہیں ہے، جو تعلیم آپ کو مرتد بنائے حقیقت میں وہ تعلیم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ جو معاشرہ آپ کے اندر برائیاں برپا کرے وہ معاشرہ تعمیراتی معاشرہ نہیں ہے، وہ تخریباتی معاشرہ ہے۔ جو ترقی آپ کو اللہ و رسول سے دور کر دے وہ ترقی نہیں ہے، وہ تباہی ہے۔ قرآن کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، آسمان پھٹ سکتا ہے بلکہ ایک دن پھٹ کے رہے گا، زمین پھٹ سکتی ہے بلکہ ایک دن پھٹ کے رہے گی، چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی، سمندر کا دھارا رک سکتا ہے نہیں بلکہ ایک دن رک کے رہے گا، مگر رسول پاک کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، حق ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ نے آج کے ماحول کو دیکھ کر پھر بھی اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا تو مجھے وہی شعر پڑھنا پڑے گا کہ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ پڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے عالمیت کی ڈگری لے لی ہم کامیاب ہو گئے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے ہم کامیاب ہو گئے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک شاندار مکان بنا لیا، ہم نے ایک بہترین دکان کھول لی، ہم نے دولت کما لیا،
ہم کامیاب ہو گئے. شاید آپ نے حقیقی کامیابی کی طرف توجہ نہیں فرمائی. میں ایک مثال سے عرض کروں, شاید آپ کے ذہن میں بات آسانی سے آ جائے. ابھی میں ہبلی ہوٹل سے نکلا, مجھے لے کر لوگ آ رہے تھے. راستے میں فون آ رہا, ابھی کئی کلومیٹر باقی ہے, کتنی دوری پر پہنچے. ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے ابھی اتنے کلومیٹر باقی ہے. آپ روڈ پر دیکھتے ہوں گے ایک پتھر آپ کو روڈ کے کنارے ملتا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہوگا بنکاپور مثلاً ہاویری. ادھر سے جائیں گے لکھا ہوگا ہبلی. آپ گاڑی میں بیٹھے اور روڈ پر چلنے لگے. راستے میں آپ نے پتھر دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا بنکاپور. آپ نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو, بنکاپور آ گیا. ڈرائیور نے کہا ابھی بنکاپور نہیں آیا, ابھی بنکاپور کیسے پہنچ جائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ دیکھو لکھا ہوا ہے پتھر پر, وہ بنکاپور لکھا ہوا ہے, گاڑی روک دو. آپ نے ضد کی, ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اب آپ گاڑی سے اتر پڑے, آپ ادھر ادھر تلاش رہے ہیں مدرسہ حبیبیہ قادریہ کدھر ہے, حضرت سیدنا علاء الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ کہاں, کرم فرما سید معین پاشا صاحب کہاں بیٹھتے ہیں, فلاں صاحب کہاں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مگر کوئی نہیں دکھ رہا ہے. آپ ڈرائیور سے کہہ رہے ہیں حبیبیہ قادریہ کدھر ہے, شاہ علاء الدین شاہ کا آستانہ کدھر ہے. ڈرائیور نے کہا جناب آپ بنکاپور تھوڑی اترے, یہ آپ نے جو پتھر دیکھا ہے یہ بنکاپور کا نشان ہے, ابھی بنکاپور نہیں آیا. نہیں سمجھا آپ نے, منزل اور ہے اور نشان منزل اور ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ نے جو پتھر دیکھا وہ منزل نہیں ہے, وہ نشان منزل ہے. منزل تو ابھی کچھ دور کے بعد آئے گی. اگر نشان منزل پر اتر گئے اور اسی کے پیچھے پڑ گئے تو نہ وہاں پر آپ کو حبیبیہ قادریہ دکھے گا, نہ وہاں پر حضرت سیدنا شاہ علاء الدین کا مزار دکھے گا, نہ ہمارے سید معین پاشا ملیں گے, نہ علماء بنکاپور ملیں گے. اس لیے کہ آپ نشان منزل ہی پہ کھو گئے, اور اگر آپ منزل پہ پہنچ گئے تو قادریہ حبیبیہ بھی دکھے گا, شاہ علاء الدین کا آستانہ بھی دکھے گا, حضرت مولانا علاء الدین صاحب بھی دکھ جائیں گے, اور بھی بہت ساری شخصیتیں مل جائیں. آپ اس مثال کو اپنی نظر کے سامنے رکھیے کہ نشان منزل اور ہے, منزل اور ہے. اگر نشان منزل پہ رک گئے اور اسی کو آپ نے منزل سمجھ لیا کچھ نہیں ملے گا, اور جب منزل پر پہنچ جائیں گے تو سب مل جائے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پیر سب کچھ ہے, اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا بعض پیر کہتے ہیں بس دل کی نماز ہے, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے نشان منزل کو منزل سمجھ لیا تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشان منزل ہی منزل ہے وہ اسی میں گم ہو جائیں گے. آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے صرف 24 گھنٹہ بس ایک نام جپنا شروع کر دیا, نہ ہم کو نماز کی ضرورت, نہ ہم کو روزے کی ضرورت, نہ ہم کو کسی عبادت کی ضرورت, بس ہم پہنچ گئے. کہاں پہنچے, کس کے پاس پہنچے؟ مجھے یاد آتا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास कुछ लोग पहुंचे और कहा हुजूर एक टोली पैदा हो। कहा कैसी? कहा वो टोली कहती है नमाज रोजे की कोई जरूरत नहीं, नमाज रोजा खुदा तक पहुंचाने का जरिया, और हम तो पहुंचे हुए हैं, हमें नमाज की क्या जरूरत, हमें रोजे की क्या जरूरत, पहुंचने के बाद इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन्होंने सही कहा, बेशक वो पहुंचे हुए हैं, मगर कहां पहुंचे? ला इला रहमान बल इला शैतान। वो पहुंचे तो मगर रहमान तक नहीं पहुंचे, शैतान तक पहुंचे। तो जो लोग रोजा और नमाज का मजाक उड़ाएं और कहे हम शेख तरीकत हैं, और आप उनके धाम में आकर के सब कुछ भूल जाएं, तो आपने गोया अपने आप को गुम कर दिया। आपको ना खुदा मिलेगा ना आपको रसूल मिलेंगे। आपने अगर किसी को निशाने मंजिल समझा और उसी में गुम हो गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। निशाने मंजिल है, मंजिल है। ये उलमा, ये औलिया, ये असहाबे बसीरत, ये मशाइख, ये पीराने तरीकत, ये मंजिल नहीं है। याद रखिएगा, ये निशाने मंजिल है, ये निशाने मंजिल है। ये मंजिल का पता बताते हैं, मंजिल जाने के लिए ये आपकी रहनुमाई करते हैं। मंजिल तो दरबारे मुस्तफा है। जो दरबारे मुस्तफा में पहुंचेगा उसे सिद्दीक अकबर भी मिलेंगे, उसे उमर फारूक आजम भी मिलेंगे, उसे उस्मान गनी भी मिलेंगे, उसे मौलाए कायनात भी मिलेंगे, उसे हसन मुश्तबा भी मिलेंगे, उसे इमाम हुसैन भी मिलेंगे, उसे ख्वाजा गरीब नवाज भी मिलेंगे, उसे सैयदना गौसे आजम भी मिलेंगे, उसे वहां इमाम अहमद रजा भी मिलेंगे, उसे वहां ताजुश शरिया भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ ताजुश शरिया को मानता हूं, अब उनसे कहा जाए अरे भाई ताजुश शरिया की तो ये तालीम है, हम कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं। अरे तो ये अमल करते थे, हमको इससे मतलब नहीं, बस हम तो सिर्फ उनके दीवाने और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप फरेब में हैं, निशाने मंजिल में गुम हो गए, इसलिए आगे कुछ नहीं मिलेगा। आगे जब बढ़ेंगे तब आपको रास्ते में रोशनी मिलती जाएगी, और जब ऊपर पहुंच जाएंगे दरबारे मुस्तफा तक जब रसाई हासिल हो जाएगी तो आप भी कहेंगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम हमीदिया कादरिया, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये निशाने मंजिल है, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। हज़रत महबूब इलाही निशाने मंजिल है, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। जितने उलमा हैं ये निशाने मंजिल हैं, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। जितने मशाइख हैं ये निशाने मंजिल हैं, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा और इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होकर इनकी तालीमात पर अमल करते हुए सिलसिले को ऊपर तक पहुंचाता जाएगा और उनकी इत्तिबा फरमा बरदारी करते हुए रसूल कायनात की फरमा बरदारी का जज्बा दिल में रखेगा तो आला हजरत की जबान में उसे सुनाया जाएगा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। वाह वाह। सुराग के माने क्या होता है? बहुत उम्दा। सुराग मंजिल को नहीं कहते हैं, सुराग का माना मंजिल नहीं होता है, सुराग का माना पता होता है, सुराग का माना निशान होता है, सुराग का माना अलामत है। अलामत को अगर आप मंजिल समझ लेंगे तो यह आपकी भूल होगी। आपने डिग्री हासिल कर ली तो आप समझ गए मैं मंजिल पे पहुंच गया, आप सेट हो गए तो आपने समझा मैं मंजिल तक पहुंच गया।
مجھے ایک پڑھے لکھے آدمی کا جملہ یاد آتا ہے. ایک مرتبہ اس سے میری گفتگو ہو رہی تھی. اس نے کہا مولانا صاحب آج کل مزاج عجیب ہے, ڈگری مل گئی, جاب میں لگ گئے تو سمجھ گئے منزل مل گئی. ہم نے کہا تو کیا ہونا چاہیے؟ کہا ڈگری مل جائے, پھر منزل, ڈگری مل جائے, پھر جاب میں لگ جائیں تو اس کے بعد جو آخری منزل ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. ہم نے کہا آپ کے اعتبار سے آخری منزل کیا ہے؟ کہا یہ ڈگری نہیں ہے, جاب میں آ جانا نہیں ہے, پیسے کما لینا نہیں ہے. جس خالق و مالک نے یہ نعمتیں عطا کی ہے جب اس کو راضی کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ منزل تک پہنچ گیا ہے. اور اگر اس تک نہ پہنچا تو آپ یاد رکھیے دنیا کی بھول بھلیا میں تو رہ جائیں گے مگر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں اللہ نے دو طرح کی قید بنائی ہے, دو طرح کی قید. ایک وہ قید جو اس دنیا میں ہے اور ایک وہ قید جو اس دنیا میں ہے. ایک وہ قید خانہ جو اس دنیا میں بنایا گیا اور ایک وہ قید خانہ جو اس دنیا میں بنایا گیا. اور انسان کو اختیار دیا گیا یا تو یہاں کے قید خانے میں رہے یا وہاں کے قید خانے میں رہے. آپ اسے غور سے سنیے گا. ایک قید خانہ یہاں ہے اور ایک قید خانہ وہاں ہے. یہاں کا قید خانہ زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر کے مطابق 80 سال 90 سال. آپ یہاں کی قید میں اگر رہنا چاہیں گے تو 80 سال 90 سال. لیکن اگر وہاں کی قید میں آپ کو ڈال دیا گیا تو 80 اور 90 کی بات نہیں ہے, اس قید میں ہمیشہ رہنا ہے. دو طرح کی قیدیں خدا نے بنائی ہیں, یا تو یہاں کی قید میں رہ لیجئے یا وہاں کی قید میں. اور اگر یہاں کی قید میں آپ نے زندگی گزاری تو میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں, خوشخبری دیتا ہوں, میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں کی قید میں زندگی گزار لی تو وہاں کی قید سے چھٹکارا, اور اگر آپ نے یہاں آزاد ہو کر زندگی گزاری تو وہاں کی قید میں آپ کو گرفتار ہونا پڑے گا. دونوں میں سے جو قید چاہیں آپ اختیار کر لیں. آپ کہیں گے مولانا یہاں کی قید کیا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس قید میں رہنا ہے تو آپ کو عقیدہ آزاد نہیں رکھنا ہے. جو چاہیں عقیدہ رکھیں, آزاد ہو کر کے عقیدہ اپنائیں, یہ نہیں عقیدے کی قید میں. تو وہ کون سا عقیدہ جو رسول پاک نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے تابعین کو دیا, تابعین نے تبع تابعین کو دیا, یہ عقیدے کی قید ہے. اس عقیدے کی قید میں اگر رہیں گے اور اس عقیدے میں بنیادی چیز جو بتائی گئی, آپ نے تو جو ہی قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولا, آپ نے جو ہی قرآن کریم کو کھولا آپ کو فوراً سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ آیت کریمہ تو مل ہی جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب, مومن متقی صاحب تقوی کون لوگ ہیں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کے معنی بتانے کی اس وقت ضرورت نہیں, بس اشارتاً اتنا سمجھ لیجئے بہت ساری چیزیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں مگر قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے, متقی وہی ہے جو غیب کی باتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے. جب قرآن نے پہلا سبق ہم کو یہی بتا دیا کہ مومن بننے کے لیے صرف ظاہری چیزوں کا ماننا ضروری نہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آئیں گی ان کو بھی ماننا پڑے گا. قیامت نظر نہیں آ رہی ہے مگر ماننا پڑے گا. حشر کا میدان ہم کو دکھ نہیں رہا ہے مگر ماننا پڑے گا. جنت و جہنم ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں مگر ماننا پڑے گا. قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب ہوگا, ہمیں دکھ نہیں رہا ہے مگر ماننا پڑے گا. یوں ہی جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ دکھ نہیں رہا ہے مگر اسے ماننا پڑے گا. جو یہ مانے گا قرآن کا پہلا سبق ہے وہی صاحب تقویٰ. تو قرآن نے ہمیں تو پہلا ہی سبق بتا دیا کہ خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے, خدا صرف ماننے کی.
واہ واہ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہو ہم خدا کو اس وقت مانیں گے جب دیکھیں گے، یہ ان کی کھوپڑی کا فطور ہے۔ آپ اس کی عقل دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس سے پوچھئے جناب ذرا آپ اپنی عقل تو دکھائیے کہ آپ کی عقل کہاں ہے؟ وہ مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، مگر اپنی عقل نہیں دکھا سکتا۔ اور آپ خود اس سے کہیں الحمدللہ میں عقل مند ہوں، اللہ نے مجھے عقل دی ہے۔ اور پھر جب وہ کہے ہاں میں آپ کو عقل مند مانتا ہوں، اب اس سے کہیے ذرا بتائیے تو آپ میری عقل کو مانتے ہیں تو میری عقل کہاں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا عقل دکھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے بے وقوفوں سے کہنا چاہیے جب تمہارے پاس عقل ہے اور تم دیکھ نہیں رہے ہو اور تسلیم کرتے ہو تو کیوں نہیں کہتے وہ خدا جس نے ساری عقلوں کو بنایا ہے اسے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم اس کے وجود کو تسلیم۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس عقیدے کی قید میں جو رہے گا یہ قید ہے، یہ عقیدے کی قید ہے۔ اور آگے بڑھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اب یہاں بھی آزاد نہیں رہنا ہے کہ حضور کو جیسا چاہے مانیں، جس طرح سے چاہے نبی کو تسلیم کریں، بلکہ قرآن نے جیسا بتایا، حدیث پاک نے جس طرح سمجھایا اس طرح سے نبی کو مانا جائے گا۔ اس ماننے کی قید میں رہنا ہے۔ اب ایک طبقہ پیدا ہوا، کہا ہم جیسے چاہیں گے مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نبی کو مانیں گے مگر اپنی ہی طرح مانیں گے، ہم نبی کو مانیں گے مگر ان کے علم کو ہم بہت زیادہ نہیں مانیں گے، ہم نبی کو مانیں گے مگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، ہم نبی کو مانیں گے مگر ہم نہیں مانیں گے کہ وہ دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے نبی کو ماننے کا دعویٰ تو کیا مگر آزاد ہو گئے، لیکن الحمدللہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو اس میں بھی وہی قید دیکھیں گے جو رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول پاک نے جو بتایا ہے ہم اسی کے مطابق عقید رسالت بھی رکھیں گے۔ تب اس قید میں جو رہے گا وہ عقید رسالت کا ماننے والا کہلائے گا۔ اب اس قید کے بعد چلیے آگے، اور پھر عقیدہ اگر درست ہو گیا، قید میں آ گئے تو چلیے اب صحابہ کی بارگاہ میں۔ آپ اپنے من سے جس کو چاہیں گے صحابی مانیں گے، آپ اپنی طبیعت سے جس کو چاہیں گے کہیں گے یہ صحابی ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے اپنی نسلوں کا تو صحیح پتہ نہیں دے سکتے، صحابہ کی نسلوں کے بارے میں جو تبصرہ کرے اس سے زیادہ بے وقوف اور کون؟ ہائے 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 ہائے، بہت عمدہ، زندہ باد، زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یاد رکھیے گا ابھی آپ نے شہزادے حضور محدث کبیر سے سنا یہ فتنوں کا دور، ابھی کیا ابھی اور فتنے آئیں گے، ابھی تو اتنے فتنے آئیں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور ایسی ضعیف الاعتقادی آئے گی کہ اگر دجال آ جائے تو کہیں گے سب سے بڑا یہی ہے، بلکہ خدا بھی اس کو مان لیں گے، اس لیے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کر کے آئے گا، اور ایسے ہی ہاتھ ادھر ادھر کرے گا، درخت میں اگر پھل نہیں ہوں گے اشارہ کرے گا پھل آ جائے گا، اگر زمین میں ہریالی نہیں ہوگی اشارہ کرے گا زمین میں ہریالی آ جائے گی۔ آج کچھ لوگ ہیں ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں اور وہ گرم جلیبی لا کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لوگ سمجھتے بہت پہنچا ہوا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، اب یہ جو کہیں گے اسی کو ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا ارے دیکھو مولویوں کے چکر میں مت رہنا، ان سے دور رہنا، مولویوں نے تو یہ کر دیا ہے، مولویوں نے تو وہ کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں سند اس لیے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس سند کے اندر کیسے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے شیخ سعید بن عفیر نے،
یہ ہوئے امام بخاری کے استاد. قال حدثنا ابن وہب، سعید بن عفیر فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد ابن وہب نے بیان کیا. اب ابن وہب کے بارے میں فرماتے ہیں امام بخاری کہ ابن وہب نے کہاں سے یہ روایت لی؟ ان یونس، اپنے استاد حضرت یونس سے لی. حضرت یونس کہتے ہیں میں نے یہ حدیث کس سے لی؟ ان ابن شہاب الزہری، میں نے تابعی حضرت سیدنا ابن شہاب زہری سے حدیث لی. اب حضرت ابن شہاب زہری کہتے ہیں یہ حدیث مجھ تک کیسے پہنچی؟ قال عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن یہ حدیث ہم تک پہنچائی. حمید بن عبد الرحمن تابعی نے، عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں میں نے کس سے سنا؟ سمعت معاویہ خطیبہ، میں نے یہ حدیث حضرت معاویہ سے سنی جب وہ خطبہ دے رہے تھے. اب حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے کس سے سنی؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث رسول پاک سے سنی ہے. کون سی حدیث؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے بیان کیا. سمعت، میں نے اپنے کانوں سے اس کو سنا. کیا بیان کیا رسول پاک نے؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے. اور آگے حضرت معاویہ فرماتے ہیں رسول پاک سے میں نے یہ بھی سنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں. آگے حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں رسول پاک نے یہ بھی فرمایا لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کا ایک طبقہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا، مگر اس عظیم طبقے کی مخالفت کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کی عظمت کا سورج چمکتا ہے اور چمکتا ہے. واہ واہ واہ، ماشاء آپ دیکھ رہے ہیں بہت کون شخصیتیں آ رہی ہیں، کون باعظمت نفوس آ رہے ہیں. بس آپ اپنی جگہ ادب احترام کے ساتھ ایسے ہی کھڑے رہیے. کھڑے ہیں تو جو کھڑے رہیے، جو بیٹھے وہ بیٹھے رہیں اور درود شریف کا ورد کیجیے، شور مت مچائیے. جب اللہ کی کوئی عظیم نعمت ملے تو اس پر آپ کو شکر الہی بجا لانا چاہیے. نعرہ رسالت. بخاری شریف کی حدیث جس کی تلاوت میں نے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ جو ہم تک پہنچا، اس حدیث کا آخری جملہ تھا جس میں رسول پاک نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس حدیث پاک کی اگر آپ تشریح چاہتے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اگر اس حدیث کا مطلب دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے شہر بریلی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیے. نہ جانے کتنوں نے مخالفت کی، قادیانیت نے مخالفت کی، وہابیت نے مخالفت کی، دیوبندیت نے مخالفت کی، دہریت نے مخالفت کی، الہاد نے مخالفت کی، غیر مقلدیت نے مخالفت کی. چاروں طرف سے مخالفت کے تیر چل رہے تھے، مگر ان مخالفین کے بیچ میں امام احمد رضا سب کو جواب دیتا تھا اور للکار کر کہتا تھا دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. تنہا اعلیٰ حضرت کی ذات، اور پھر آپ نے ہر باطل کا مقابلہ کیا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ،
احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ اس حدیث پاک کے مصداق تھے۔ آپ کی جماعت، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد اس حدیث پاک کے مصداق کہ جو ان کی مخالفت کرے گا ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے، وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے مخالفین ذلیل و رسوا ہوئے، سرکار مفتی اعظم ہند کے مخالفین نہ جانے کہاں گئے، اور ہماری آنکھوں نے تو ابھی چند سال قبل تک جو کچھ دیکھا اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ حق بات کہتے رہے، لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچاتے رہے، رسول پاک کی سچی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، مگر وہ یہ کہتے رہے سنو تم جو چاہو کہو، مگر اختر قادری کہتے رہو مگر کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، بکتے رہو مگر کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اختر قادری کل میں چل دیا، اور پھر خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ صرف تنہا نہیں، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ قرآن حدیث پاک فرماتی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق بات پر قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا، مگر میری اس پاکیزہ امت کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ رسول پاک کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، قیامت تک اہل حق بات قوم تک پہنچاتے رہیں گے، چاہے کوئی ان کو گالی دے، چاہے انہیں کی برائی کرے، چاہے ان کی شان میں گستاخی کرے، مگر ان کی عظمت کا چراغ جلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر حضور محدث کبیر نے کوئی صحیح بات کہہ دی، کوئی صحیح پیغام لوگوں تک پہنچایا اور کچھ لوگوں کو خراب لگا، تو بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے وہ مخالفت پہ آ جاتے ہیں۔ مگر حضور محدث کبیر کا کیا بگڑ رہا ہے؟ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے، اور اہل حق کی عظمت کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک جو ہی بلند۔ یوں ہی آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ حضور قائد اہل سنت کی بھی مخالفت کرتے ہیں، شکل چڑیوں کا اور مزاج پریوں کا، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے، دیواریں آہنی پہ حماقت تو دیکھیے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینک رہے ہیں کس پر؟ جو لوہے کی دیوار ہے، اس لوہے کی دیوار پر شیشے کے گھر میں بیٹھنے والا اگر پتھر پھینکے اور ادھر سے اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی چلا گیا تو چکنا چور ہو جائیں گے۔ حضور قائد اہل سنت الحمدللہ فیضان رضا کی ایک آہنی دیوار ہے، اس دیوار پر جو پتھر مارے گا خود وہ تو ہلاک ہوگا، مگر الحمدللہ فیض رضا سے یہ آہنی دیوار ایسی ہی بنی رہے گی اور لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے۔ ان جلووں کو دیکھیں، ابھی میں ذکر کر رہا تھا، مخالفین لاکھ مخالفت کریں گے، مگر رسول پاک کے ارشاد کے مطابق ایک طبقہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 94 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد عالم اسلام کا یہ عظیم شاہکار، جس کے دل و دماغ میں اعلیٰ حضرت کی محبت اس طرح سے رچی اور بسی ہوئی ہے کہ آج تک کبھی کسی معاملے میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف جس نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک موقع پر بریلی شریف میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، حضور محدث کبیر سے فیض و برکات لے رہا تھا۔ اسی درمیان
کچھ مخالفت کی باتیں نکل آئیں. حضور محدث کبیر نے مجھ سے فرمایا مولانا مجھے اعلیٰ حضرت سنبھالے ہوئے ہیں, مجھے اعلیٰ حضرت سنبھالے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب حضور محدث کبیر کے والد گرامی صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہی وارفتگی, وہی شیفتگی, اعلیٰ حضرت سے وہی ارادت, اعلیٰ حضرت کی وہی عقیدت, اعلیٰ حضرت سے وہی محبت وہاں بھی جلوہ گر ہے. چنانچہ متعدد بار آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, وصال کے بعد اہل علم کے دل پر جو گزری ہے اسے قلم بند نہیں کیا جا سکتا. حضور صدر الشریعہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ انتقال کے بعد سے مسلسل آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتے اور یہی خیال فرماتے کہ اب مشکل مسئلوں کو کون حل کرے گا, جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے گا اس کا جواب کیسے لکھا جائے گا. فرماتے ہیں ایک روز بیٹھے بیٹھے اعلیٰ حضرت کے تصور میں نیند میں چلا گیا تو اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھوں میں کاغذ کا ایک بنڈل لے کر میری طرف آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں مولوی امجد علی کیوں پریشان ہو, یہ لو کام کرتے رہو, ہم یوں ہی تمہاری مدد کو آیا کریں گے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کی جس طرح سے اپنی ظاہری حیات میں مدد فرماتے تھے آج بھی مدد فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ ذوات قدسیہ بے باکی کے ساتھ پہنچاتی ہیں. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے ہیں مگر وہ خود اپنا سر ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا ٹکرا کر کے خود کو لہو لہان کر لیتے ہیں. اور ان بزرگوں کی عظمت کا سکہ جو لوگوں کے دلوں پہ چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی یوں ہی چلتا رہے. آج یہ بھیڑ, یہ مجمع, آپ کی یہ جذبات رات کو 2:30 بجے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی مغرب کے بعد کا وقت ہو رہا ہے. کیا ہم یہ کہیں کہ جامعہ حبیبیہ قادریہ کے اراکین نے بلایا ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ اس ادارے کے اساتذہ نے بلایا ہے؟ بظاہر دعوت تو انہوں نے ہی دی ہے مگر سچی بات یہ ہے بلانے والی یہ ہستیاں ہیں, یہ جلوے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. اسی لیے تو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مخالفت ہم اتنی کرتے ہیں مگر دیوانوں کا ہجوم ہے کہ جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے. مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے مگر اہل حق کی عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر یوں ہی چلتا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, قرآن کہتا ہر ایک کے پیچھے مت چلو, جو دل میں نماز پڑھا دیں اس کے پیچھے مت چلو, جو ظاہر والی نماز کا طریقہ سکھائیں ان کے پیچھے چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے صلو کما رأیتمونی وصلی, تم لوگ نماز پڑھو کما رأیتمونی وصلی. کیسے نماز پڑھو گے؟ مجھے دیکھو جیسے میں کروں, جیسے میں نماز پڑھوں مجھے دیکھ دیکھ کر کے تم بھی پڑھو. یہ بتاؤ یہ دل کی نماز تھی کہ ظاہر میں نماز تھی؟ یہ دل والی نماز تھی. رسول پاک نے آج کے بے دینوں کا بھی جواب دے دیا ہے کہ اگر کوئی بہکانا چاہے تو بہکنا نہیں, میں نے اپنے صحابہ کو نماز کا طریقہ بتا دیا ہے. اگر کوئی کہے کہ دل میں نماز پڑھ لی جائے سمجھ جانا کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو گیا ہے. اگر یہ صاحب ایمان ہوتا
تو میرے طریقے سے وہ نماز پڑھتا جو میں نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اس نے دل کی نماز کہہ کر اس نماز کا انکار کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ ایسوں کے پیچھے مت چلنا، اللہ فرماتا جو میری طرف تمہیں لائے اس کے پیچھے چلنا۔ یہ ذوات قدسیاں ہیں، یہ وہ نفوس ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام و سنیت کی اشاعت کے لیے لگا رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی۔ ہاں وہ چور کون ہیں؟ وہ چور کون ہیں؟ جو آپ کے گھر سے دولت لے جا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے چور آتا تھا تلوار لے کر، بندوق لے کر، کٹا لے کر، بھالا لے کر، لاٹھی لے کر، مگر اب چور آتا ہے تو جبے میں آتا ہے، چور آتا ہے تو صافے میں آتا ہے، چور آتا ہے تو تسبیح لے کر آتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح ہو مصلی پر، بڑے چلتے ہوئے حضرت ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور آپ سے عرض کروں گا بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہ آپ دین کے مسائل میں اپنے سچے علماء کے ارشادات پر آنکھ بند کر کے عمل کیجئے۔ بحث کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بحث کرنے کے لیے تو اعلیٰ حضرت کے اتنے غلام موجود ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو دیگیں مار رہا تھا کہ میں نے 150 مناظرہ کیا ہے، میں نے 150 مناظرہ کیا ہے، اختر تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ لیکن پتا چلا کہ جاہل مطلق تھا۔ جب اعلیٰ حضرت کے اس ادنا غلام سے 150 مناظرہ کرنے والا بھاگتا نظر آتا ہے، اگر میرا محدث کبھی کہیں آ جائے تو پھر تو ہی نکلے گا۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ کہیں چند لوگوں کے بیچ میں مناظرے کا چیلنج کرنا، آئیں علامہ ضیاء آئیں قائد اہل سنت آئیں۔ قائد اہل سنت اور علامہ ضیاء کو تم بعد میں یہ غلام تو ہی ہے حاضر، پہلے ہی سے تو نپٹ لو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو لوگ مرکز اہل سنت اور ان مرکزی شخصیات کے حوالے سے بھونکتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا آپ کو ان سے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ وہ ارشاد میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام راضی علیہ رحمت و رضوان کے وصال کا وقت قریب ہوا، شیطان پہنچا، اس نے کہا اے راضی تو نے زندگی بھر پڑھا اور پڑھایا، بحث و مباحثہ کیا، مناظرے بھی کیے، کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام راضی نے فرمایا بے شک خدا ایک۔ اس نے کہا کیا دلیل؟ امام راضی نے ایک دلیل دی۔ اس نے کہا یہ کمزور دلیل ہے، کوئی اور دلیل دو۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، دلیل پر دلیلیں دیے جا رہے ہیں، اور وہ ہر دلیل کو کہہ رہا یہ کمزور ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں اسے نہیں مانتا۔ 100 سے زیادہ دلیلیں دے چکے، جاکنی کا وقت قریب آ رہا۔ حضرت امام راضی کے پیر و مرشد سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دور مصروف ریاضت تھے، وہاں سے اپنے مرید پر توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا وہیں سے اے راضی کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ امام راضی نے اس وقت شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شیطان ہٹ جا میری نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اس کے بعد امام راضی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہے صدیق اکبر کیسے سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، تو کہہ دو ہٹ جا شیطان میرے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے صدیق اکبر کو سارے صحابہ میں سب سے افضل تسلیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ۔ کہے آپ سے کہ کیسے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہوئے، پہلے کیوں نہیں ہیں، تو آپ اس سے کہہ دیجئے ہٹ جا میرے سامنے سے،
بلا شبہ میں ان کو چوتھا خلیفہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں. ہر جب میرے سامنے سے مجھے بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہے میلاد شریف مناتے ہو، یہ محفل میلاد کہاں منانا لکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. میں بغیر دلیل کے محفل میلاد مصطفیٰ کو جائز سمجھتا ہوں. اگر کوئی کہے عرس کرنا کہاں لکھا ہے، آپ اس سے کہو میں بغیر دلیل کے اسے جائز سمجھتا ہوں. اور جب بحث کی بات آئے تو غلامان رضا کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء ابنوں کے اس دور میں بہت عمدہ. سب سے عظیم قلعہ، جس قلعے میں آنے کے بعد آپ سیف ہو جائیں گے، اس قلعے کا نام مسلک میرے مرشد. اور صرف میرے ہی مرشد نہیں، لاکھوں کے مرشد، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ کے مرشد. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتا ہے، جینا مرنا ہے سب کچھ مسلک اعلی حضرت پہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یہ ایک قلعہ ہے. قلعے میں آ گئے تو آزاد نہیں رہو گے، قلعے میں آ گئے تو گویا قید میں آ گئے. یہاں کی قید کو اگر آپ نے منتخب کر لیا تو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. یا تو یہاں کی قید میں رہیے یا وہاں کی قید میں رہیے. کون سی قید آپ کو پسند ہے، یہاں کی کہ وہاں کی؟ وہاں کی قید میں بڑی توڑائی ہو، سمجھ گئے؟ بہت پیٹیں گے، بڑے بڑے اسلحے ہیں، دہکتے ہوئے شعلے ہیں، اسی جہنم میں ڈالا جائے گا. چیختے رہیے گا مگر کوئی نکالنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ قید بڑی بھیانک ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی، ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہماری جوانی، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے رہیں، رہ لو جیسے چاہو، کون منع کرتا ہے؟ مگر یاد رکھنا اگر یہاں آزاد کی زندگی، آزادانہ زندگی گزارنا چاہو گے تو وہاں کی قید بہت ہی بھینکر قید. جو لوگ چاہے مرد ہو خواہ عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جو مسلمان لڑکے اور لڑکی یہ سمجھتے ہیں یہ مولانا لوگوں کی سب باتیں ہیں، ارے اس نئی دنیا میں یہ سب باتیں نہیں چلنے والی ہیں. میں ان سے عرض کروں گا ما غرک بربک الکریم، کرم کرنے والے پروردگار سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آزادی ہمیشہ رہے گی؟ جب بچیوں سے کہا جاتا ہے آپ اسلام کو چھوڑ کر کے ارتداد کی راہ پر مت جاؤ، اگر آپ نے ایسا قدم اٹھایا تو یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کہتی ہیں یہ اولڈ مین، یہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں. مگر میں کہتا ہوں وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہو. اے نوجوان، تو نے دنیا کی رنگینی کو ہمیشگی کی رنگینی سمجھ لیا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. کیا اپنے سے پہلوں کو نہیں دیکھا؟ کیا حسن و جمال والوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا بڑی خوبرو لڑکیوں کو مرتے ہوئے لڑکیوں نے نہیں دیکھا؟ کم از کم آنکھیں کھولو. ہم سے کہا جاتا ہے حضرت معاشرے میں بڑی گڑبڑی آ گئی تو ہم کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. کس کس گوشے پر گفتگو کی جائے، کس کس گوشے کی اصلاح کی جائے. جو بچیاں آج فریب نفس کا شکار ہو کر، اغوائے شیطانی میں مبتلا ہو کر اپنے مذہب حق، مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر جانے کی جرات کر رہی ہیں، میں ان کے گھر والوں سے بہت ادب سے کہوں گا
میں آپ کا ایک ادنا خادم، آپ کا ایک ادنا ہمدرد، کاش ان کے دل میں عظمت اسلام کو آپ نے بٹھا دیا ہوتا اور انہیں یہ نقشہ آپ نے دکھایا ہوتا کہ دیکھو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک مومن کا جنازہ کس عزت و تکریم کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے اس کو آسانی سے لحد میں رکھا جاتا ہے، لیکن جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کو دنیا میں کن اذیتوں سے لوگ مبتلا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے جلدی چتاؤں کو نہیں دیکھا؟ آپ بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا اور آپ کو خوف نہیں ہوتا؟ آپ سمجھاؤ، عظمت اسلام ان کے دلوں میں جاگزی کرو۔ اگر آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگ جائے تو وہ پیاس بجھانے کے لیے زہر بھی پی لے۔ پیاس بجھانے کے لیے کوئی زہر نہیں پیتا ہے، جانتا ہے کہ یہ زہر ہے، یہ پیاس نہیں بجھائے گا، یہ زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس لیے جو بچیاں ارتداد کا شکار ہو کر گھر سے قدم دوسروں کے ساتھ نکالتی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں شربت روح افزا پلایا جا رہا ہے۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ حضرات، آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے مگر فخر اس پر کریں گے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے مگر فخر کریں گے کہ ہمارا رشتہ غوث و خواجہ سے ملتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے مگر ہم فخر سے کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت اللہ نے ہم سنیوں کو عطا فرمائی۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں، فخر کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک کی وفادار امت میں پیدا فرمایا۔ مدارس ہیں، ان کے حوالے سے داماد حضور محدث کبیر داماد ذل العالی نے بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ آپ ہم سے تو کہتے ہیں کہ حضرت اس پر خطاب کیجئے، مگر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا تو بھی کوئی قصر عظیم محو حیرت سے کسی غیر کی تعمیر نہ دیکھ۔ جگہ خریدیے اور بچیوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ایک ایسا محفوظ ادارہ بنائیے جہاں پر وہ دنیا کی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہیں تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے وہ تعلیم بھی حاصل کریں۔ ایسا کوئی اسکول بنائیے، اپنے ہاتھوں سے کرو کوئی ایسا قصر عظیم تعمیر تاکہ بچیاں دوسرے کالجوں میں جا کر کے غیروں کے ہاتھ بکنے نہ پائیں، اپنے ضمیر کو، اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو وہ بیچنے نہ پائیں۔ آپ اگر کسی کو منع کر رہے ہوں کہ اس دکان پہ تم کھانا خریدنے مت جانا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جب بھوک لگے گی تو کھائے گا، لیکن آپ نے منع کر دیا ہے کہ مت کھاؤ، مت یہاں سے خریدو، تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے وہ دکان بتائیے، وہ ہوٹل بتائیے جہاں سے جا کے کھانا خریدا جا سکے، وہ ہوٹل بتائیے جہاں سے کھانا خرید کر کے پیٹ بھرا جائے۔ تعلیم ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مخلوط تعلیم جہاں پر ہے اگر آپ اپنی جوان بیٹیوں کو وہاں بھیجیں گے تو مجھ سے شکایت نہ کیجئے، اپنے ضمیر کو ملامت کیجئے اور ایسی جگہوں پہ بھیجنے کے بجائے 4 سال 5 سال کے بعد جلسہ کیجئے۔ یہ چلے گا مگر ادارہ ایک ایسا قائم کر لیجئے جہاں پہ دین اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ان بچیوں کی عزت بھی محفوظ۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔